الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ وامٹنگ، روزے میں لپسٹک لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تراویح کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے؟ روزے کی حالت میں اگر غسل فرض ہو گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ میں آنکھ نہ کھل سکی تو اب پورا دن روزہ کس طرح رکھیں؟ کیا سحری کے لیے سونا ضروری ہے؟ بغیر سحری کے روزہ رکھ لیتے ہیں، کیا وہ گناہ گار ہیں؟ کیا نابالغ بچے کے پیچھے تراویح پڑھی جا سکتی ہے؟ سحری کے تعلق سے چند سوالات آپ سے کرنے ہیں۔ سحری نہیں کر سکے تو اب روزہ کس طرح جاری رکھیں؟ سحری تو پانی پی کر بھی ہو سکتی ہے، ایک کھجور کھا کر بھی ہو سکتی ہے۔ سحری روزہ رکھنے والے کے لیے سنت ہے، اگر سحری کے بغیر بھی کوئی روزہ رکھتا ہے روزہ ہو جاتا ہے۔ جو لوگ بغیر سحری کے روزہ رکھ لیتے ہیں کیا وہ گناہ گار ہیں؟ گناہ گار نہیں ہے۔ جو ٹی وی پر اذان ہوتی ہے اس سے سحری افطاری کی جا سکتی ہے؟ اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ اب جیسے کراچی میں بھی علاقے بدلتے ہیں تو کچھ ٹائم بدلتا ہے، لیکن ہمارے یہاں تو پورے کراچی کو جو کور کر لینا اس ٹائم پر یہ افطار سحری کے اعلانات کی ترکیب ہوتی ہے، لیکن ہر چینل یہ کرتا ہو یہ ضروری نہیں ہے، یہ احتیاط ہے۔ کیا سحری کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے؟ سحری کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ سحری کس چیز سے کرنا سنت مبارکہ ہے؟ کھجوروں کا تو حدیث پاک میں تذکرہ ہے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم السحور التمر، یعنی کھجور بہترین سحری ہے۔ سحری کا وقت ختم ہو رہا ہو تو ٹوتھ برش کر سکتے ہیں؟ ٹوتھ برش اگر ٹوتھ پیسٹ بھی ساتھ میں ہے تو دیکھ لیں کہ منہ میں ذائقہ ختم ہو رہا ہو تو وہی بول رہا ہوں کہ اگر ٹوتھ پیسٹ بھی لگایا تو منہ میں ہو سکتا ہے کہ وہ ذائقہ اس کا رہ جائے اور پھر تھوک نکلے اس کا، تو یہ کیونکہ اس کی ٹوتھ پیسٹ کی جو ذائقہ ٹیسٹ جو ہے نا وہ آسانی سے جاتا نہیں ہے، دیر لگاتا ہے، اس لیے احتیاط اسی میں کہ رسک نہ لیں، کچھ دیر پہلے کر لیں۔ اتنی دیر پہلے کر لیں کہ منہ کا ذائقہ وہ نارمل ہو جائے۔ کیا سحری کے لیے سونا ضروری ہے؟ سحری کے لیے سونا شرط نہیں ہے، غسل فرض ہو تو کیا سحری کر سکتے ہیں؟ کیا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں؟ ہاتھ دھو کر کلی کر کے سحری کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے روزہ بھی رکھا اس حالت میں تو روزہ فرض ادا ہو جاتا ہے اس کا، لیکن یہ کہ اگر نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں تو پھر تو سخت گناہ گار ہے۔ سحری کا افضل وقت کون سا ہے؟ سحری میں تاخیر کرنا میں لیٹ کرنا یہ مستحب ہے، مگر اتنی تاخیر بھی نہ کی جائے کہ صبح صادق کا شبہ ہونے لگے یا ڈاؤٹ ہونے لگے۔ یہاں ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تاخیر سے مراد کون سا وقت ہے؟ مفتی احمد یار خان صاحب فرماتے ہیں اس سے مراد رات کا چھٹا حصہ ہے، تو چھٹا حصہ جو ہے وہ افضل ہے۔ سحری کرنے کی کیا کیا نیتیں کی جا سکتی ہیں سحری میں؟ بہترین نیت یہ ہے کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، روزے پر اس سے قوت حاصل کروں گا، واقعی روزے پر قوت حاصل ہوتی ہے۔ اب رات بھر کھائے پیے نہیں پھر روزہ رکھے گا تو جو حالت ہوگی، جب بھی کھانا کھائیں کوئی مطلب ایسی چیز جس سے قوت حاصل ہوتی ہو تو پھر اس میں یہ نیت اتنی کم از کم نیت کر لینی چاہیے کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں، یہ کہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤں گا، سحری کے بعد دعا کروں گا کہ سحری کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو اس طرح مزید نیتیں اضافہ کر سکتے ہیں۔ روزے کی نیت کیا زبان سے کرنا ضروری ہے؟ نہیں، دل میں نیت ہونا کافی ہے، اب دل میں نیت ہے اور زبان سے کہہ لینا اچھا ہے۔ کیا محلے کی آخری اذان تک سحری کا جب اذان سے سحری کا تعلق ہی نہیں ہے تو آخری ہو یا پہلی ہو، اگر صبح صادق سے پہلے اذان ہوئی تو اذان دہرانی پڑے گی، اور اگر صبح صادق سے بعد ہوئی تو اذان صحیح ہوئی، اگر اس پر کسی نے کھایا پیا تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوا۔ کیا روزے میں آئی لینس لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے۔ زخم سے خون نکلا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ سڑک وغیرہ پر جو ہم دھول مٹی اڑتی ہے اور بعض اوقات منہ میں بھی چلی جاتی ہے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ خود بخود اڑتی ہوئی مٹی منہ میں چلی گئی یا سانس میں چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں داڑھی وغیرہ پر مہندی لگانا کیسا؟ جائز ہے، کیا تراویح کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے، روزے میں باڈی اسپرے وغیرہ لگا سکتے ہیں؟ لگا سکتے ہیں۔ سحری کرنے کا بہترین وقت کیا ہے؟ رات کا آخری چھٹا حصہ۔ کیا بغیر سحری روزہ ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے۔ روزے کی نیت کیا زبان سے کرنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، دل کی نیت کافی ہے، بلکہ سحری کی تو یہ بھی روزے کی نیت شمار ہوگی۔ سحری میں آنکھ نہ کھل سکی تو اب پورا دن روزہ کس طرح رکھیں؟ روزہ ہو گیا نیت ہو تو، اگر رات میں نیت کر لی تھی مغرب کے بعد نیت کر سکتے ہیں روزے کی کہ کل میرا روزہ ہے، اگر نیت نہیں کی تھی رات میں اور اب آنکھ کھل گئی فجر کی وقت سمجھو تو اب یہ کہ نیت کرے کہ میرا آج صبح صادق سے روزہ ہے۔ دور والی مسجد سے ابھی اذان کی آواز آ رہی ہے تو کھا پی سکتے ہیں؟ اذان کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وقت ہو گیا تو روزہ
یعنی کھانا پینا بند کر دے، صبح شادی ہو گئی. اب جن ملکوں میں اذان کی آواز نہیں آتی وہاں کیا کرو گے؟ ٹی وی اذان پر کرو گے جو کئی کئی گھنٹے آگے پیچھے ہو رہی ہوتی ہے اذانیں. اسی طرح یہ جیسے افطار کے لیے بھی سوال ہے کہ ابھی مغرب کی اذان نہ ہوئی لیکن سورج غروب ہو چکا ہے، تو کیا افطار کر لیں یا اذان کا انتظار کریں؟ اذان تو مغرب کی نماز کے لیے ہے، افطار کے لیے ہے بھی نہیں. بالکل افطار کر لیجئے جبکہ یقینی طور پر سورج ڈوب گیا ہو. افطار کس چیز سے کرنا سنت ہے؟ کھجور شریف کا بھی حدیث پاک میں ذکر ہے، پانی کا بھی ذکر ہے. روزہ کا وقت ختم ہو چکا، اب کھٹی ڈکاریں آ رہی ہیں، کیا روزے پر اثر پڑتا ہے؟ کوئی اثر نہیں پڑے گا. وہ کھانے پینے میں تھوڑا اعتدال کریں، احتیاطیں کریں. افطار کی دعا روزہ کھولنے سے پہلے پڑھیں یا بعد میں؟ روزہ کھول کے پڑھیں گے. روزے کی حالت میں دانت جو ٹوٹ گیا تو کیا روزہ بھی ٹوٹ گیا؟ جی نہیں. روزے میں لپسٹک لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر لپسٹک کا منہ میں اثر گیا اور وہ اس کا ٹیسٹ جو ہے حلق میں محسوس ہوگا نا، حلق میں محسوس ہونے پر روزہ ٹوٹے گا ورنہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن رسک یہی ہے، ٹھیک. اس لیے لگائی نہ جائے. روزے کی حالت میں حلق میں اگر پانی محسوس ہوا تو کیا روزہ ٹوٹ گیا؟ پانی اترا ہے اور محسوس ہو رہا ہے تو ٹوٹ ہی گیا روزہ. کیا روزے کی حالت میں یہ جو نیبولائز کرتے ہیں تو ایسے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں، بڑوں کا تو ٹوٹ جائے گا. اسٹیم یا بھاپ وغیرہ جی اس طرح جی. کی چیز نہیں لے سکتے؟ نہیں لے سکتے، روزہ ٹوٹ جائے گا. کیا روزے میں منہ میں پان وغیرہ رکھ سکتے ہیں؟ پان نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ بہاری شریف میں لکھا ہے کہ پان کے بھلے یہ تھوکتا رہے لیکن باریک اجزاء، باریک باریک ذرے اس کے حلق میں اتر ہی جاتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کیا بار بار تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. البتہ زیادہ تھوک منہ میں جمع کر کے اس طرح یہ گندا گری ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے، کراہت ہے اس میں. کیا اگربتی وغیرہ سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر اگربتی کا دھواں میں سے فضا میں پھیلا ہوا اور سانس میں چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگربتی کو ناک کے قریب کر کے سونگھی جل رہی ہو تو دھواں سونگنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. سگریٹ پی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. روزے کی حالت میں اگر بچے کو عورت دودھ پلاتی ہے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹتا. کیا روزے میں انسولین لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. کھانا وغیرہ چکھنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جس کو چکھنا کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں وہ تھوڑا کھا لیا جاتا ہے تو اس سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. البتہ صرف چکھنے کی جو اصل تعریف یہ ہے کہ زبان کی نوک پر لگایا، ذائقہ نوک سے معلوم ہوتا ہے، لگایا پھر اچھی طرح تھوک دیا، حلق میں کچھ بھی نہیں اترا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ اس کو مکروہ لکھا ہے لیکن حسب ضرورت، جیسے نمک مرچ چیک کرنے کے لیے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں گے ورنہ زیادہ نمک پڑ گیا، مرچ پڑ گئی، تو اس لیے پکانے والی نے یا پکانے والے نے زبان کی نوک سے ٹیسٹ اسی طرح کیا اور یہ تھوک دیا، اچھی طرح ذرہ بھی نہیں کیا. تو یہ مجبوری کی صورت میں کراہت نہیں ہے ورنہ یہ کراہت. کیا الٹی وومیٹنگ آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزے میں خود بخود کتنی ہی قے یعنی الٹی وومیٹنگ ہو جائے، خواب بالٹی کیوں نہ بھر جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود جان بوجھ کر قے کی، الٹی کی، اور اگر وہ منہ بھر ہے، منہ بھر قے کی تعریف، ڈیفینیشن، منہ بھر قے کے معنی یہ ہیں اسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے، یعنی ایک دم خر کر کے نکل جاتی ہے، یوں کر کے بندہ روکے گا تو یہ تکلف ہوگا نا، تو یہ منہ بھر کے ہے. جان بوجھ کر منہ بھر ہونے والی قے سے بھی اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا جبکہ اس قے یا وومیٹنگ میں کھانا یا پانی یا صفرا یعنی کڑوا پانی یا خون آئے. اگر منہ بھر قے میں صرف بلغم نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. جان بوجھ کر قے کی مگر تھوڑی سی آئی، منہ بھر نہ آئی تو اب بھی روزہ نہ ٹوٹا. منہ بھر سے کم قے ہوئی اور منہ ہی سے دوبارہ لوٹ گئی یا خود ہی لوٹا دی، ان دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. منہ بھر قے بلا اختیار ہو گئی تو روزہ تو نہ ٹوٹا. البتہ اگر اس میں سے ایک چنے کے برابر بھی واپس لوٹا دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایک چنے سے کم ہو تو روزہ نہ ٹوٹا. کیا بھولے سے کوئی چیز کھا پی لی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. اگر آنسو منہ میں چلے جائیں تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بہار شریعت پہلی جلد پیج نمبر 988 988 مسئلہ نمبر 16. آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل لیا، اگر قطرہ 2 قطرہ ہے تو روزہ نہ گیا، اور زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی
पूरे मुंह में महसूस हुई तो जाता रहा। पसीने का भी यही हुक्म है। अगर सोते में बारिश का कतरा अगर मुंह में चला गया तो क्या रोजा टूट जाएगा? अगर हल्क से उतर गया तो रोजा टूट गया। सुना है कि दोपहर 12 बजे के बाद मिसवाक नहीं कर सकते रोजे की हालत में, क्या ये दुरुस्त है? गलत फहमी है। सारा दिन मिसवाक कर सकते हैं रोजे में, और उसी तरह सुन्नत है जिस तरह बगैर रोजे की सुन्नत। अगर रोजे की हालत में गीबत हो गई, चुगली हो गई, झूठ बोल दिया तो कैसे रोजा टूट जाएगा? ये काम वैसे ही गुनाह थे, रोजे में और सख्त गुनाह है। रोजा नहीं टूटेगा, अलबत्ता रोजे की नूरानियत जाती रहेगी। माह रमजान का रोजा रखा था और किसी वजह से रोजा टूट गया तो अब क्या करे? रमजान का रोजा टूट गया, गुरूब आफ्ताब तक रोजेदार की तरह रहना वाजिब है। जिस औरत को माहवारी आई उसका रोजा टूट गया, लेकिन उस पर रोजेदार की तरह वक्त गुजारना वाजिब नहीं। ठंडक के लिए कुली करने या गुस्ल वगैरह करने से कोई रोजे पर फर्क पड़ता है? जी नहीं, अगर कोई बेहोश हो जाए तो क्या उसका रोजा टूट जाएगा? नहीं टूटता। सर या दाढ़ी पर तेल लगाने से भी क्या रोजे में चेहरे पर अर्के गुलाब यानी रोज वाटर का स्प्रे कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, एहतियात करनी चाहिए कि आंख में न चला जाए, ये ना होंठों पे तरी रह जाए, फिर जबान से चाट ले और मिठास मुंह में चली जाए। अगर एहतियात से करता है तो कोई हर्ज नहीं है। क्या रोजे में आंखों पर लिक्विड काजल लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। रोजे में ताकत के इंजेक्शन लगवा सकते हैं? लगवा सकते हैं। क्या रोजे की हालत में सिगरेट पीने से, हुक्का पीने से या शीशा पीने से रोजा टूट जाएगा? टूट जाएगा। इफ्तार के बाद कौन सी दुआ पढ़ी जाए? इफ्तार करने के बाद मसलन खजूर खाकर या थोड़ा सा पानी पी लेने के बाद सुन्नत पर अमल करने की नीयत से ये दुआ पढ़ी है। मदीना के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बवक्त इफ्तार ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। तर्जमा, ऐ अल्लाह मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तेरे ही अता करदा रिज़्क़ से इफ्तार किया। दूसरी हदीस पाक में फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ए अली जब तुम रमजान के महीने में रोजा रखो तो इफ्तार के बाद ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। तर्जमा, ऐ अल्लाह मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझे पर भरोसा किया और तेरे ही अता करदा रिज़्क़ से इफ्तार किया, तो तुम्हारे लिए तमाम रोजेदारों की मिसल अजर लिखा जाएगा और उनके सवाब में भी कमी नहीं की जाएगी। इसके बाद और भी कुछ अपने तौर पर जो भी दिल की दुआएं वो भी कर लेनी चाहिए। नहीं, इफ्तार करने के बाद दुआ की कबूलियत का वक्त है, इससे पहले भी दुआ कर सकते हैं, लेकिन हदीसों में फजीलत बयान की ना कि इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है, इससे मुराद यही है कि इफ्तार करने के बाद खजूर खा ली, पानी घूंट पी लिया, तो ये कि है नफ्स को बड़ा मतलब ये गिरा गुजरता है कि थाल सजा हुआ हो और बंदा दुआ करे, ये कि दुआ का जज्बा होना चाहिए। वो दुआ भी, रोजे की दुआ भी याद शायद ही आती हो जो अभी पढ़ी गई, याद होती होगी तो भी शायद याद ना आती होगी कि कोई और समोसा उठा देगा, ये जो कबाब, शामी कबाब जो जगमगा रहा है, ये मारा किसी ने हाथ, तो इसने दुआ भूल गया, उस पर हाथ मार दिया। क्या थूक या बलगम निगलने से रोजा टूट जाता है? मुंह के अंदर का थूक या बलगम निगल गया, रोजा नहीं टूटेगा। क्या तेल और खुशबू लगाने से रोजा टूट जाता है? नहीं टूटता। क्या गैर जरूरी बाल जिस्म से जुदा करने से रोजा टूट जाता है? नहीं टूटता। क्या रोजे की हालत में मिसवाक करने से रोजा टूट जाता है? नहीं टूटता। क्या नाखून काटने से रोजा टूट जाता है? नहीं टूटता। क्या खून टेस्ट करवाने से रोजा टूट जाता है? नहीं टूटता। क्या इंजेक्शन ड्रिप लगाने से रोजा टूट जाता है? नहीं टूटता। क्या रोजे की हालत में नहाने से क्या रोजा टूट जाता है? नहीं टूटता। क्या रोजे की हालत में कुल्ली करने से रोजा टूट जाता है? नहीं टूटता। क्या बच्चे को दूध पिलाने से रोजा टूट जाता है? नहीं टूटता। क्या सुरमा लगाने से रोजा टूट जाता है? नहीं टूटता। बुखार चेक करने के लिए अगर थर्मामीटर मुंह के अंदर दाखिल किया तो क्या रोजा टूटेगा? नहीं टूटेगा। शुगर टेस्ट कराने से रोजा टूटेगा? नहीं टूटेगा। लिपस्टिक लगाने से क्या रोजा टूटेगा? नहीं टूटेगा। लेकिन लिपस्टिक में यह है कि अगर आदत है कि होंठों को जबान फेरती है और लिपस्टिक का असर हल्क में महसूस हो गया, इतनी उतर गई, तब रोजा टूट जाएगा। रोजे की हालत में अगर गुस्ल फर्ज हो गया तो क्या रोजा टूट जाएगा? नहीं टूटता। इंसुलिन लगाने से क्या रोजा टूटेगा? नहीं टूटेगा। ये इरशाद फरमाइए कि उल्टी आने से क्या रोजा टूटेगा? नहीं टूटेगा। अगर जिस्म से खून निकले तो क्या रोजा टूट जाता है? नहीं टूटता। नाक में अगर फोड़ा हो तो क्या उसमें ट्यूब लगा सकते हैं? अगर दिमाग में चढ़ गया मरहम तो रोजा टूट जाएगा, और अगर ऐसा मरहम है कि वो नहीं चढ़ेगा, मामूली टच कर दिया, इधर है फोड़ा और वो नहीं चढ़ेगा, ये यकीन है,
پھر حرج نہیں ہے، اگر رسک ہے اس میں، خاص کر سونے میں. روزے کی حالت میں اگر بار بار گناہ کرنے کا وسوسہ آئے، خیال آتا رہے، تو حل ارشاد فرمائیں. وسوسوں کا علاج کرے، توجہ نہ دے اس کی طرف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. توجہ نہ دینا بھی وسوسے کو دور کرتا ہے. روزے کی حالت میں سو رہے ہیں اور اس میں غسل فرض ہو گیا تو کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں ٹوٹتا. کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم نگل جانے سے، اندر لے لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہوگا، اس بنا پر وہ بار بار تھوکتے چلے جاتے ہیں، تو اس متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ تھوک اور بلغم جتنا بھی ہو نگل گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ تبعی کراہت کی صورتیں بھی اس میں ہوتی ہیں، یا یہ کہ زیادہ تھوک منہ میں جمع کر کے نگلا تو یہ بھی ناپسندیدہ ہے. البتہ روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے. یہ ارشاد فرمائی کہ یہ کہتے کہ رات میں اگر غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت اب ہی اب مطلب ڈالیں گے، اس سے پہلے نہیں ڈالیں گے. غسل تو کرنا ہے، چاہے وہ روزہ شروع ہو گیا ہے تو اس میں یہ کہ غرغرہ نہ کرے، مگر یہ کہ ہلکی جڑ تک احتیاط سے پانی تو پہنچانا ہوگا اس کو ہر جگہ پر. اور ناک میں بھی پانی تھوڑی احتیاط سے چڑھانا ہے کہ دماغ میں نہ چڑھ جائے. اگر دماغ میں پانی چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ روزہ یاد ہو. اور یہ وضو میں بھی احتیاطیں کرنی ہے. کیا الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وامٹنگ؟ الٹی خود بخود کتنی ہی آئے، چاہے بالٹی بھر جائے، روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ خود ہی جان بوجھ کر مثلا انگلی وغیرہ منہ میں ڈال کر الٹی کی اور وہ منہ بھر ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو. اچھا، منہ بھر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جیسے اس کو تکلف کے بغیر روک نہ سکے. یوں کر کے روکا تو یہ تکلف ہو نا، اور رک گئی، ورنہ یہ پھاٹک کھلا رہتا تو در کر کے جا رہی تھی. تو اس صورت میں بھی روزہ توڑنے والی ہی یہ قید ہے. کہتے ہیں کہ حالت روزہ میں مسواک نہیں کرنی چاہیے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ غلط فہمی ہے. جس طرح روزے کے علاوہ مسواک سنت ہے، اسی طرح روزے میں بھی سنت ہے. کوئی اس میں احتیاط ہے؟ احتیاطیں ہیں اس میں کہ بہتر یہ ہے کہ ایسی مسواک استعمال کی جائے جس کا ٹیسٹ اور ریشے، ٹیسٹ یا ریشے منہ میں نہ رہ جائے. اگر مسواک چبانے سے ریشے چھوٹے یا مزہ محسوس ہو تو ایسی مسواک روزے میں نہیں کرنا چاہیے. اگر روزہ یاد ہوتے ہوئے مسواک چباتے، دانت مانجتے، مسواک کرتے ہوئے اس کا ریشہ یا کوئی جز یعنی حصہ حلق سے نیچے اتر گیا اور اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ فاسد ہو یعنی ٹوٹ جائے گا. اور اگر اتنے سارے ریشے حلق سے نیچے اتر گئے جو ایک چنے کی مقدار کے برابر ہوں تو اگرچہ حلق میں ذائقہ محسوس نہ ہو تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ بھی یہ بات آئی ہے کہ جب تک اذان ہوتی رہے سحری اور کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے. روزے سے اذان کا تعلق نہیں ہے. افطار بھی، اب جہاں مسجدیں نہیں ہیں، آواز ہی نہیں آتی اذان ہوگی تو کیا کریں گے؟ تو اس لیے وہ ان کا تعلق اذان سے نہیں ہے، اوقات سے، ٹائمنگ سے. تو سحری لوگ کرتے ہیں کہ ادھر کی اذان کی آواز آ رہی ہے، ادھر کی اذان کی آواز ابھی نہیں آئی، تو یہ علم کی کمی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. ٹائم اذان نماز کے لیے ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ یہ چوٹ وغیرہ لگنے پر جو خون نکل آنے یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ درست ہے جس نے کہا کہ روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. روزے میں انجیکشن لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی نہیں. اب یہ کہا گیا کہ روزے میں عطر یا خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے. روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس کا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مرض یا کسی اور درست عارضے یا بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دے تو فدیہ دینا اس کا متبادل ہے، اس کا نعم البدل ہے. جی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صرف وہ شیخ فانی کے لیے کہ ایسا بوڑھا آئندہ اس کو روزہ رکھنے کی طاقت آنے کی امید نہیں ہے، ایسا کمزور پڑ گیا ہے، روزہ برداشت ہوتا ہی نہیں ہے، تب جا کر فدیے کی صورت بنے گی. اس میں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ گرمیوں میں نہیں رکھ پا رہا، یہ سردیوں میں رکھ لے گا تو رمضان شریف اگر گرمی میں تو سردی میں قضا کر لے، فدیہ اب بھی نہیں ہے. اچھا، اب بھی یعنی کہ دونوں سیزن میں اس کی کیفیت نہیں کر سکے گا یہ روزہ رکھ، اور اس نے فدیہ بھی ادا کر دیا. ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے ایک صدقہ فطر کی مقدار. تو اچھا، اب اس نے فدیہ بھی دے دیا، سب کچھ کر لیا اور پھر اس میں طاقت آ گئی روزہ رکھنے کی تو وہ فدیہ نفل صدقہ ہو گیا اوکے. اور روزہ قضا کرے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹھنڈک کے لیے نہانا یا کلی کرنا یہ مکروہ ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ مکروہ نہیں ہے، منع نہیں ہے. اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے کوئی مطلب یہ کہ کپڑا لپیٹتا ہے یا بار بار کلیاں کرتا رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے. عبادت میں دل تنگ ہونا یہ اچھی بات نہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کلی کرتے ہوئے اگر غلطی سے پانی حلق سے اتر جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر کلی کرتے ہوئے روزہ یاد ہے اور پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا.
اور اگر روزہ یاد نہیں ہے تو چاہے جان بوجھ کر پانی اتار دیا حلق سے نیچے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ بات بھی ہے کہ جو خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں، حاملہ ہوتی ہیں، یا دودھ پلانا ان کو ہوتا ہے تو ان پر روزہ فرض نہیں ہے. ان دونوں صورتوں میں تو ایسا نہیں کہ روزہ فرض نہ ہو، البتہ بچے کی جان کا یا بچے کی ماں کا یعنی کہ جان کا خطرہ ہے یا کوئی سا مرض ہو سکتا ہے کہ جو علاج مشکل ہو جائے گا، سخت مرض جس کو بولتے ہیں، اس طرح کی کوئی عذر ہو تب جا کر روزہ بعد میں قضا کرنے کی اجازت ملے گی. صرف اس کو مطلب یہ کہ حاملہ ہے یا دودھ پلاتی ہے صرف اس وجہ سے اجازت نہیں ملے گی. دودھ میں بھی یہی ہے کہ مطلب اگر وہ دودھ پلائے گی تو وہی جانوں کے خطرے ہیں، اتنی کمزور پڑ جائے گی کہ دم توڑ دے گی، یا بچے کو دودھ نہیں پلائے گی بچہ فوت ہو جائے گا، تب جا کر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اور بعد میں قضا پھر بھی فرض ہے. اگر خون کی کمی ہے تو ویکنیس ہے، اس کی وجہ سے ویکنیس ہے، تب کیا روزے میں کوئی رعایت ہے؟ اس طرح کے جو بھی امراض ہیں نا تو اس میں یا تو اپنا تجربہ ہے کہ مرض بڑھ جاتا ہے یا کہ جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، خطرہ کہ جان چلی جائے گی یا عقل چلی جائے گی وغیرہ. ایک تو اپنا تجربہ ہے تو روزہ قضا کرنے کی اجازت ملے گی، یا کوئی خوف خدا والا ڈاکٹر. بعض ڈاکٹر بات میں کہتے ہیں روزہ مت رکھو، لیکن کوئی خوف خدا والا، اللہ اور رسول کی باتوں کو سمجھنے والا، ڈرنے والا، وہ اگر مشورہ دیتا ہے تو پھر اس کے مشورے پر وہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں قضا کر لے. وہ یہی کہ اگر جو میں نے صورت بتائی کہ مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا یا جان چلی جائے گی یا عقل چلی جائے گی. روزہ سفر مسافر جو ہے شرعی طور پر جو مسافر ہے، اب وہ کب نکلا کب، یہ اس کے پھر ضمنی مسائل بھی ہیں. تو یہ کہ شرعی طور پر جو مسافر ہے وہ روزہ چاہے تو اس وقت نہ رکھے، بعد میں قضا فرض ہے اس پر. اور اگر سفر ایسا آسان سا ہے تو افضل یہی ہے کہ وہ روزہ رکھ لے. اور آج کل سفر تقریباً آسانی ہوتے ہیں اور لوگ روزہ رکھتے بھی ہیں. اب جیسے عمرے پر جائے، مدینہ شریف کی حاضری سے مشرف ہو رمضان میں، تو بعض اتنے تھوڑے دنوں کے لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ وہ مسافر ہی رہتے ہیں، مکے میں مسافر، مدینہ مسافر. اب وہ روزہ نہیں بھی رکھیں گے تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن ظاہر وہ سبھی روزہ رکھتے ہوں گے اور وہاں تو حالات بھی سے کوئی دن کے وقت پتہ چل جائے اس نے روزہ نہیں رکھا تو لوگ شاید اپنی علمی کمی کی وجہ سے چڑھائی کر دیں اس پر. تو اس لیے وہ روزہ تو خیر عام طور پر لوگ رکھتے ہی ہوتے ہیں. تو مسافر کو بہرحال رعایتیں ہیں لیکن قضا پھر بھی کرنی ہے. اور رمضان میں روزہ رکھنا جتنا آسان ہے نا اتنا عام دنوں میں آسان نہیں ہے. میرے ابو جان تقریباً 10 مہینے ہو چکے ہیں اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، تو تقریباً وہ 8 سال بیمار رہے ہیں فالج کے مرض میں اور بلڈ پریشر کے مرض میں. تو آخری جو 4 سال تھے وہ تو اتنے نڈال ہو چکے تھے کہ نہ چلنا، نہ پھرنا، نہ صحیح طرح بیٹھنا، نہ صحیح طرح کھانا پینا. تو آپ سے عرض ہے کہ ان کے روزیوں کا جو فدیہ ہے وہ اب تک ہم نے ادا نہیں کیے، کیا وہ ہم فدیہ ادا کر سکتے ہیں اور کتنا دینا ہوگا؟ اگر نہیں دیں گے تو کیا ہم سب بیٹے گناہ گار ہوں گے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرما دیں. فدیہ یہ ہے کہ اگر روزے فرض انہوں نے ادا نہیں کیے یا ماں باپ نے نہیں ادا کیے تو بیٹا دے سکتا ہے. ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے ایک صدقہ فطر کی مقدار. جیسے اس بار اگر یہ اب دینا چاہتے ہیں تو فی الحال یہ کہ علماء نے بیان کی ہے، دارالفتہ اہل سنت کے علماء نے، تو 170 یعنی کم سے کم 170 یہ گیہوں کے حساب سے، پھر کشمش کا حساب، کھجوروں کا حساب پھر وہ الگ ہے. 170 روپے سمجھو کہ اگر ان دنوں میں آپ فدیہ دینا چاہتے ہیں تو ایک روزے کے بدلے 170 روپے کسی مسکین کو، کسی ایسے شخص کو دے دیں کہ جو زکوٰۃ کا حقدار ہو. تو ایک روزے کے بدلے 170 دیں گے تو ایک روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا. اور اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ پاک معاف فرما دے. 4 سال کے اگر یہ نہیں رکھے انہوں نے روزے تو حساب لگا لیں کتنے روزے بنتے ہیں. سال میں ایک ہی مہینہ ہوتا ہے رمضان کا، 29-30 یاد نہیں ہے تو 30 کے حساب سے کر لیں. 30 سے زیادہ روزے تو ہوتے ہی نہیں ہیں تو 4 سال کے بنیں گے 120 روزے. اگر 30 کو ہم سپوز کرتے ہیں تو 120 صدقہ فطر کی مقدار میں آپ دے دیں. اور یہ کہ نہ دیں تو اولاد گناہ گار تو نہیں ہے نا، جبکہ وصیت نہ کی ہو. وصیت اگر کی ہے تو اولاد کے لیے جو بھی ورثہ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے 1/3 مال میں سے ادا کر دیں، 1/3 مال میں سے. مثلا انہوں نے 60,000 چھوڑے تو 20,000 میں سے وہ فدیہ آپ ادا کر دیں. اچھا اب اپنے پلے سے دینا چاہیں تب بھی دے سکتے ہیں. تو اب انہوں نے وصیت نہیں کی، کوئی بات نہیں، آپ ان کی طرف سے اگر فدیہ ادا کر دیں گے امید ہے کہ ادا ہو جائے گا، ثواب ملے گا، مگر گناہ گار نہیں ہوں گے. کیا عورت تراویح کی امامت کروا سکتی ہے؟ نہیں کروا سکتی.
तरावी की नीयत करना भूल गए तो क्या तरावी हो जाएगी? नियत करना एहतमाम नहीं किया, लेकिन पता है कि भाई ये तरावी पढ़ रहा हूँ, यही नियत है। क्या मुसाफिर पर भी तरावी पढ़ना जरूरी है? सुन्नत तो है, उसके लिए भी पढ़ेगा। क्या तरावी पढ़ने के लिए रोजा रखना जरूरी है? रोजा अलग इबादत है, तरावी अलग इबादत, दोनों का यानी कि वो ये नहीं कि एक ये दोनों हो तो दोनों कबूल होंगे, वरना एक हुई तो कोई कबूल ना हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। क्या तरावी में भी हर 2 रकत के बाद जो बैठते हैं वो फर्ज है? जी हाँ, हर 2 रकात के बाद बैठना फर्ज है, कादा है अखीरा इसको बोलते हैं, ना तहिया तो पूरी पढ़ना। महले की मस्जिद छोड़कर दूसरी मस्जिद में तरावी पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं, ईशा की नमाज से पहले तरावी पढ़ ली तो क्या हो जाएगी? नहीं होगी। ईशा की जमात मिस हो गई तो क्या वो तरावी जमात से पढ़ सकता है? पढ़ सकते हैं। क्या वितर के बाद तरावी पढ़ सकते हैं? बेहतर वही है तरीका कि वित्र आखिर में पढ़ जाए, लेकिन अगर पहले वित्र पढ़ भी ली तो तरावी हो जाएगी, पढ़ सकते हैं। क्या नाबालिग बच्चे के पीछे तरावी पढ़ी जा सकती है? नाबालिग के पीछे नाबालिग पढ़ सकता है, बालिग पढ़ेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। तरावी का आखिरी वक्त कब तक है? सुबह सादिक तक, सारी रात तरावी का वक्त है। ईशा की फर्ज पढ़ के तरावी वक्त शुरू होगा उसके लिए और सुबह सादिक तक रहेगा। क्या नमाज तरावी की कोई कज़ा है? नहीं, हर 4 रकत के बाद बैठने का क्या हुक्म है? मुस्तहब। तरावी बैठ कर पढ़ सकते हैं? इसमें बेहतर यह है कि खड़े खड़े पढ़े, सुन्नत यही है। अगर बैठकर पढ़ता है तो तरावी हो जाएगी। दुआएं तरावी याद ना हो तो वो क्या करें? दुरूद शरीफ पढ़े, तिलावत करे, कुछ जिक्र कर ले। जहां 3 दिनों में 8 दिनों में खत्म कुरान हो गया तरावी में, तो क्या बकिया दिनों में तरावी पढ़ी जाएगी? तरावी रोजाना हर मुसलमान मर्दो औरत आकिल वालिक के लिए सुन्नत है, सुन्नत मुक्कदा है, तो सारा महीना पढ़नी होगी। इस्लामी बहनों को घरेलू मसरूफियात की वजह से तरावी के ताल्लुक से क्या कोई रुख्सत है? उनको भी पढ़नी है, मसरूफियात तो मर्दों की भी होती है, तरावी पढ़नी चाहिए, सुन्नत मुक्कदा है।